کیونکہ یہ بہت سارے اب قصے ہیں جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ خبر ہے میڈیا پر، اور رپورٹڈ فیکٹ ہے یہ کہ مبینہ طور پر وہ گئے عمران خان صاحب کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے گھر کے معاملات، تو عمران خان صاحب نے ایکشن لینے کے بجائے انہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی عہدے سے ہٹا دیا اور پھر جنرل فیض کو لگا لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹا آپ کو ہٹا دیا، جب عمران خان صاحب کو آپ نے جا کے بتایا کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار بتایا۔ کیا کہا عمران اس وقت، کیا کہا جب آپ نے اس وقت انہیں بتایا، بعد میں تو ہٹا دیا، اس وقت ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ میں نے تو کہا کہ جی یہ آپ پیسے چل رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ غلط بات نہیں کی میں نے، اور میں نے ایز اے ان کا لائل بات کی ان سے کہ میں آپ میری بات کا یقین کریں، اور میں آپ کو، انہوں نے کہا جی میں نے بھی سنا ہے ان کے بارے میں، یہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی رپورٹس آئی ہیں، تو میں نے کہا پھر آپ ایکشن لیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، ہماری پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کو میرا تو کام تھا آپ کو ایک میسیج دینا اور آپ کو ریالٹی بتانا۔ سن لیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ بالکل میں کروں گا، ایکشن لوں گا۔ ایکشن الٹا یہ ہوا کہ میں ایڈوائزر سے ہٹا دیا گیا، لیکن جس نے بھی ان کو کہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر سے تو اس وقت تو وہ سن لیتے تھے، لیکن بعد میں کیونکہ یہ ان کو شاید مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں اسی وقت کوئی پرومپٹ ایکشن لوں، پھر ان کے پاس یہ ایک ہوتا تھا جب آپ کے پارٹی میں گروپنگز ہیں، اور یہ اگر میں ہٹاؤں گا تو یہ دوبارہ کچھ اور لوگ انفلوئنس کر جائیں گے۔ آج میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بڑی نامناسب آڈیو لیکس آئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے مختلف انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ دوسرے کے جو عیب ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی نہیں کیا ہے کہ یہ ان کی آڈیوز نہیں ہیں، اور ظاہر مناسب نہیں ہے کہ کسی کس طریقے سے پرسنل آڈیوز کو لیک کیا جائے، مگر آپ بہت قریب تھے، پورا میڈیا جانتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، کہ آپ کے ہٹائے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو آپ کو بنی گالہ سے ہٹایا گیا، اور کہ بشرا بی بی نہیں چاہتی تھی آپ آنے، کیونکہ آپ یہ سب باتیں جانتے تھے۔ میں نے آپ کو شاہ بھائی بتایا کہ مجھے سزا ملی ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ان کے بہت کلوز تھا، اور ایک ہمارے ہیں بڑے بھائیوں کی طرح، ہمارے جیو کے ہیں صحافی ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا سہیل وڑائچ صاحب، میں ان کا نام لیتا ہوں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح، تو میں نے کہا سہیل بھائی وہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ تو ہونا تھا، تم نے تاریخ پڑھ کے نہیں تم نے دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارا اور ان کا ریلیشن تھا نا وہ بڑا ایک ڈینجرس لیول کا تھا، تو وہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ جو ان کے قریب آنا چاہے گا تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہے ان کے لیے، تو یہ تمہارے ساتھ یہ ہونا تھا، یہ تم اس کو سرپرائز نہ سمجھو، یہ جو ٹرسٹ تھا نا تمہارا اور خان صاحب کا، یہ ایک ڈینجرس لیول کا ٹرسٹ تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے، وہ میرے بہت ٹرسٹ کرتے تھے، یہ ان کی مہربانی ہے، اور الحمدللہ میں نے کبھی ٹرسٹ توڑا بھی نہیں ان کا، اور حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ میں نے کہا میں تو آپ کا بندہ ہوں اور میں آپ کا لائل ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو میسیج یہ کرتا ہوں کسی کو وہ کرتا ہوں، تو میں نے کہا میرے لیے میں آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، اور میرا کام ہے یہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا، میرا کام، میری یہ ڈیوٹی ہے، اور میں روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو ذمہ داری دی ہے عزت سے نبھانے کی توفیق دینا، اور یہ میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں۔ بتائے گا کہ میں نے ڈیوٹی جو الزام لگتا ہے، ظاہر کالم میں بھی لکھا گیا کہ خاور مانیکا کے بھائی نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ جادو ٹونے کا معاملہ، اور ظاہر اپوزیشن بھی جو اس وقت تھی وہ اس قسم کی باتیں کرتی تھی، اس قسم کے الزام لگاتی تھی، کیا آپ کوئی آئی وٹنس ہیں ایسی باتوں کے، یا صرف یہ الزامات ہی لگائے جاتے ہیں؟ اگر ان کے رشتہ دار آ کے یہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو اب جو گھر میں رہتے ہیں تو پھر ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں، لیکن وہ تو ان کے رشتہ دار لازمی نہیں ہے کہ کسی کے رشتہ دار کسی کے بارے میں سب سچ بتائیں، اس لیے آپ نے کیا دیکھا آنکھوں سے وہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دونوں بھائی آئے، اور وہ ان کے دیور ہیں، وہ جو بھائی شوہر کے جو بھائی ہوتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی کہا، ان کو بھی کہا، اور میں نے تو ترین صاحب نے کہا کہ تم خان صاحب کو بتاؤ یہ، تو وہ الٹا ہمیں اگر اس کا نقصان ہوا تو وہ ہم نے تو سچ بولا ان سے کہ جی اس طرح کی کوئی بات ہے، لیکن اگر میں یہ بات کریں آپ کو کہ یہ میں خود بلیو نہیں کرتا یہ توہم پرستی پہ، اور جو وہاں جو بھی وہاں پہ جو بھی ان کے ایشوز ہوں، ان کی ذات، ان کے اپنے ہیں،
لیکن اگر میری ذات تک ہے، میری تربیت میں یہ نہیں ہے کہ میں کیونکہ پہلے دن سے میری والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ نے جس کو ماں کہا ہے، بہن کہا ہے، آپ نے ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرنی. انہوں نے تمہارے لیے جو بھی کہا ہے، اور وہ مجھے بہت چیزیں پتہ چلی کہ انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے، میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑا یہ فیصلہ. میں نے اللہ پہ چھوڑا اور میں نے کہا میں نے خان صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا ہے لائلٹی کے ساتھ گزارا ہے. اور میں یہ بات آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے دور نہیں ہوا، انہوں نے مجھے خود سے دور کیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت شکریہ. میں تو پھر یہ بہت شکریہ. اون چودھری کی گفتگو آپ نے سنی. ہم نے ان الزامات پر بات کرنے کے لیے عمران خان کے چیف آف اسٹاف شبلی فراز کو دعوت دی ہے. وہ جب چاہیں عمران خان کا اور بشرا بی بی کا موقف اس پروگرام میں آ کر رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہمارے رابطہ کرنے پر ہم پر الزامات لگانا شروع کر دیے اور اون چودھری کے الزام کے جواب میں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت بیرون ملک ہوں اور واٹس ایپ کال کام نہیں کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اون چودھری نے اگر ایسا کہا ہے تو وہ ایک جھوٹے شخص ہیں، کوئی بھی سفارش کی بات نہیں کر سکتا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ شاہ زیب نے ہمیشہ میرے خلاف من گھڑت اسٹوریز کی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے. یہ بات شاہ زیب تک پہنچا دیں. اور ججز اس قسم کے تھرڈ کلاس الزامات کا اور ایسے الزامات کو پھیلانے والوں کو جواب نہیں دیتے. جس کے بعد ہم نے ثاقب نثار صاحب کو دعوت دی کہ اگر آپ کا واٹس ایپ کام نہیں کر رہا ہے تو آپ نارمل کال پر آ جائیں اور یہ ساری باتیں پروگرام میں کر دیں، مگر وہ نہیں آئے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار الزامات کا جواب تو نہیں دے رہے ہیں، مگر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے. مگر یہاں معاملہ بڑوں کے احترام کا نہیں ہے، بلکہ ملک کے بڑوں پر سیاسی انجینئرنگ کے الزام کا ہے، ملک کو اس حال پر پہنچانے کا ہے. تو سابق چیف جسٹس صاحب بڑے عہدوں کے وقار اور عمر کے احترام کے پیچھے نہ چھپیں اور جو آپ پر سیاسی انجینئرنگ کے الزام لگ رہے ہیں ان کا جواب دیں. جب بھی آپ چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام حاضر ہے.